بھئی سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت جس نبی کو مبعوث کر رہا ہے، جس نبی کو بھیج رہا ہے، آخر جو نبی یعنی خاتم النبیین ہے، نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے، ہر نبی ان کی آمد کی بشارت دے رہا ہے، ہر نبی ان سے میثاق، ان کی ولایت کا، ان کی نبوت کا میثاق ان سے لیا جا رہا ہے۔ تو جب ہر نبی نے ان کی آمد کی بشارت دی، جب ہر نبی سے ان کی نبوت کا میثاق لیا گیا، جب یہودی کاہنوں کو، ان کے علماء کو، ان کے راہبوں کو بھی، مسیحیوں کو بھی، مدینے میں رہنے والوں کو بھی سب کو پتا تھا، اس نبی کی علامتوں کا پتا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جتنا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے اس طرح سے اس نبی کو پہچانتے تھے، اس نبی آخر الزمان کو پہچانتے تھے۔ تو بھئی وہ پہچانتے تھے، بحیرہ پہچانتے تھے، ورقہ ابن نوفل پہچانتے تھے، مسیح پہچانتے تھے، لیکن پیغمبر کے والد نہیں پہچانتے تھے، پیغمبر کے دادا نہیں پہچانتے تھے۔ یہ کون سی بات، یہ کون سی چیز ہے جو ہم نے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اب دیکھیے آپ کی والدہ اس زمانے کی عفیف خاتون میں سے ایک نہایت شریف خاندان میں سے خاتون، جن کے کمالات اپنی جگہ ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ انتہائی نیک، نور نبوت ان کی پیشانی پر تھا، اور کتنی خواتین تھیں جو چاہتی تھیں کہ ان کی شادی حضرت عبداللہ سے ہو، اور کتنے لوگ تھے جو حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ نور نبوت ان کی پیشانی پر ہے، تو ان کو پہچانتے تھے۔ اور آپ کی والدہ نے کچھ نہ بھی دیکھا ہو تو مہر نبوت کو تو دیکھا ہوگا کہ آپ کے شانے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بھئی والدہ کے بارے میں، والد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر اسلام کا وہ نور جو حضرت آدم کے سلب سے چلا اور حضرت عبداللہ تک پہنچا، تو وہاں سے حضرت آدم سے چلا، حضرت نوح سے ہوتا ہوا، حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا، مشرکوں کے سلب میں کیسے آ سکتا؟ سوچنے کا مقام۔ صحیح بخاری میں ایک روایت میں نے پڑھی، باب زیارت المشرکین، مشرکین سے زیارت کا باب، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام اپنی والدہ کی زیارت کے لیے گئے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک ایک مشرک خاتون کی زیارت کے لیے گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ تو نہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا کہ پیغمبر اسلام نے خود جب اپنا تعارف کرایا تو فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں میں سے دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین۔ تو یہ ایک ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، سمجھ میں آگئی بات، ان کے واقعات، ان کی قربانی، اب یہ قربانی ہم کر چکے ہیں، حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد منا چکے ہیں۔ ذبیح ابن الذبیح حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ یہ دوسرے ذبیح کون ہے؟ دوسرے ذبیح کون ہے؟ قبل اس کے کہ میں اس روایت کی وضاحت میں جاؤں، ایک اور روایت میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، اور قبر شکافتے ہوئے عبداللہ باہر آ گئے، اور یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب یہ کلمہ پڑھا تو آپ نے کہا کہ بابا آپ کا ولی کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا بیٹا تمہارا ولی کون ہے؟ کہا بابا آپ یہ کہیے کہ علی میرا ولی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا ولی ہے، اور اس
کے بعد پھر کہا کہ بابا آپ وہیں سے جہاں سے آئے تھے وہیں پہ تشریف لے جائیں، اور حضرت عبداللہ واپس قصر میں تشریف لے گئے۔ اور یہی روایت آپ کی والدہ کے بارے میں کہ پھر دوبارہ اپنی والدہ کی قبر میں گئے اور اسی طرح سے نماز پڑھی اور اشارہ کیا تو شگافتہ ہوئی والدہ باہر آئی اور یہ پڑھتی کلمہ پڑھتی ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہا کہ آپ کا ولی کون ہے؟ تو کہا کہ آپ بیٹا آپ کا ولی کون ہے؟ کہا آپ یہ کہیے، پیغمبر نے جواب نہیں دیا، کہا آپ یہ کہیے کہ آپ کا ولی علی ہے، کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا علی ولی ہے۔ تو بھئی علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ پیغمبر اسلام کے والد اور والدہ اللہ کی وحدانیت پر اور محمد کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اسی لیے قبر سے جب نکلے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے، لیکن علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو قبر کو شگافتہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو بھئی جب علی کی ولایت سے دین مکمل ہوتا ہے تو کلمہ بھی علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان بھی علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں یہ درود بھی اعتراف ہے اہل بیت کی ولایت کا، اہل بیت کی عظمت ان کی ولایت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں چند وجوہات ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا۔ اس میں سے ایک وجہ ایک روایت معصوم سے نقل ہوئی جس میں بتایا کہ ابراہیم کو اس لیے اللہ نے اپنا خلیل بنایا کیونکہ وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجتے تھے۔ اتنی آواز سے ایک اور مرتبہ آواز سے بلند سلام۔ تو ذان محترم فرمایا نبن الذبیحین، تو واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر کے جو دادا تھے عبد المطلب بڑے زبردست انسان تھے، مکے کے سردار، حاجیوں کی تمام خدمت انجام دیتے تھے۔ آج حج کرنے کے لیے آپ جائیے تو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر کوئی ویزا، وہاں پہ کوئی خرچہ پیسہ نہیں لیتے تھے، بغیر پیسہ لیے تمام چیزوں کا انتظام کرتے تھے۔ جہاں پر سب سے بڑا کارنامہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، زمزم کا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنو ہاشم کو مکے سے نکال باہر کیا گیا تھا، لہذا حضرت عبد المطلب پیغمبر کے جو پردادا تھے حضرت قصی، ان کے زمانے میں مکے سے باہر نکال دیا تھا ان کو۔ تو حضرت قصی نے جنگ کی اور دوبارہ واپس آئے، تو بنو خزیمہ جنہوں نے قبضہ کیا تھا، جب انہوں نے بنو جرہم کو باہر نکالا جو حضرت بی بی حاجرہ کے زمانے سے مکے کے اطراف میں آباد تھے، بنو جرہم کو باہر نکالا تو خانہ کعبہ میں 2 سونے کے ہرن تھے اور تلواریں تھیں۔ بعض روایت میں تلواروں کی تعداد 6 آئی ہے، بعض میں 13 آئی ہے۔ تلواریں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ اب قبضہ ہو رہا ہے خانہ کعبہ پر، تو انہوں نے ہرن اور تلوار دونوں زمزم میں پھینک دیے اور زمزم کو پتھروں سے بھر کے نشان میں مٹا دیا۔ اب جو حضرت قصی پہنچے تو زمزم کا نشان مٹ چکا تھا۔ اب انہوں نے ان کو بشارت ہوئی کہ زمزم کو دریافت کریں، بشارت ہوئی ہے عزیزو۔ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کبھی اور اس کو ملاؤں گا اس بات کو آئندہ مجلسوں میں کہ زمزم میں ان کو بشارت ہوئی۔ اب جب بشارت ہوئی تو قریش کے پاس گئے، قریش کے سردار تھے، قریش کے پاس گئے، کہا کہ سب مل کے زمزم کے کنویں کو کھودتے ہیں تاکہ یہ پانی متبرک پانی نکلے اور تمام حاجی اس سے استفادہ کریں۔ تو قریش نے کہا نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ان کا ایک بیٹا تھا حارث، اس کے ساتھ مل گئے، کھودا بہت کھودا، زمزم کسی طرح سے نہ مل کے دیا۔
اب جب نہیں کہہ دیا عزیزو، جب بھی کوئی مشکل وقت پڑتا تھا تو دین حنیف پڑھتے، دین ابراہیم پڑھتے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے. انہوں نے یہی کیا. یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ پیغمبر کے دادا مسلمان تھے، موحد تھے، دین ابراہیم پر تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. جس طرح سے حضرت ابراہیم موحد تھے، مشرک نہیں تھے، موحد تھے، بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے، اسی طرح سے ان کی اولاد بھی بت شکن تھی، بت پرست نہیں تھی. اب یہ انہوں نے خانہ کعبہ میں آئے اور مناجات کی، گریہ وزاری کی، تضرع وزاری کی، اور پروردگار سے کہا پروردگارا میں نذر کرتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے ایک بیٹا تیری خدمت میں قربان کر دوں گا. اب دین ابراہیم میں، شریعت ابراہیم میں بیٹے کی قربانی تھی، اس وقت منسوخ نہیں ہوئی تھی.